حافظ صاحب، آپ امن کمیٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پنجاب کے اندر، اور خود جو ہے ایک ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ چیئرپرسن ہیں جو عالمی مذہبی کونسل ہے اس کے. لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پنجاب کے اندر جو امن کمیٹیاں ہیں، ایک تو اس کا رول کیا ہے اور یہ کتنی فعال ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افتخار صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر آپ کے توسط سے ARY چینل کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ایک اہم موضوع پر آج یہ نشست اور اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشن بلڈنگ کا کام ہے، جو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جس کا فقدان رہا ہے حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر، ممبر و محراب سے. لیکن یہ نیشنل بلڈنگ کی اس کی اہمیت کیا ہے، خاص طور پر آج کل کے حالات کے تناظر میں، جب انڈیا اپنی جارحیت اور مسلمانوں پر اور اسرائیل کا قضیہ اور اسی طرح عالم اسلام کے بہت سارے مسائل آج ہمارے سامنے آ چکے ہیں. تو اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ وحدت امت کو جوڑنے کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد کا پیغام دینے کے لیے ایسے پروگراموں کی اور ایسے بہت ساری چیزوں کی ایکٹیویٹیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آپ نے جو سوال کیا ہے، اس حوالے سے میں چونکہ ورلڈ کونسل آف ریلیجنز کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور اسی طرح دینی مدارس کے حوالے سے بھی میرا کردار ہے، اور الحمدللہ جو گورنمنٹ کی سطح پر ضلعی امن کمیٹیاں ہیں ان کے اندر بھی نمائندگی ہوتی ہے، کاروان امن اور بہت سارے قافلہ امن اور وحدت کے، اس کا بھی میں حصہ رہتا ہوں. تو الحمدللہ یہ جو امن کمیٹیاں ہیں یہ اپنا مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں، ان کی معاشرے کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے. اور یہ سب سے پہلے تو یہ جو مذہبی طبقہ ہے، ممبر و محراب کے جو وارث ہیں، علماء کرام ہیں، ائمہ اور خطبہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے سب سے زیادہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ائمہ خطبہ یہ ہمارے طبقے کا وہ مؤثر گویا کہ یہ شخصیات ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. ممبر و محراب کی جو طاقت آج میڈیا کا دور ہے، اور اسی طرح بہت سارے سوشل میڈیا یا اخبارات یا ٹی وی چینلز، لیکن اس کے باوجود جو ممبر و محراب کی جو طاقت ہے اور قوت ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ آج بھی ازہر من الشمس ہے. وہ ٹھیک ہے جی، اس بات سے کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ ممبر اور محراب کی ایک اپنی جگہ ہے. لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو امن کمیٹیاں ہیں ضلعی سطح پر، آپ اوبیسلی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے لیے آپ نے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے؟ کوئی ضلعی تنظیم اس طرح ہے کہ میٹنگ کرتے ہیں؟ کیسا یہ کاروبار کیسے چلتا ہے یہ پورا؟ یہ اصل میں جو ضلعی امن کمیٹیاں ہیں یہ گورنمنٹ کی سطح پر قائم کی گئی ہیں. اچھا جی. سرکاری سطح پر جو بھی کسی بھی ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ ڈی سی وہ اس کی گویا کہ صدارت کرتے ہیں، جو اجلاس اس کے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. اور خاص طور پر جیسے محرم الحرام ابھی امن و امان سے گزرا تو امن کمیٹیوں نے اس کے اندر اپنا مؤثر کردار ادا کیا. اور اسی طرح ربیع الاول ہے، ماہ رمضان ہے، وقتاً فوقتاً بہت سارے مواقع آئے دن آئے روز ایسے آتے ہیں کہ جن کے موقع پر امن کمیٹیوں کا کردار بڑھ جاتا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت اور افادیت بڑھ جاتی ہے. اور اس کے اندر جو پولیس کے اور گورنمنٹ کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں لاہور کی سطح پر جو میں نمائندگی کرتا ہوں تو وہاں DIG آپریشن جو ہے اس وقت فیصل کامران صاحب، وہ بھی اس کے اندر اجلاس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ایڈیشنل IG DIG سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. وہ علماء کرام کو سینسٹائز کرتے ہیں اس کی، اس حوالے سے جو ان کا کردار ہے، یا بہت ساری رپورٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں علماء کو بتاتے ہیں اور علماء کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ سیکیورٹی ادارے بعد میں آتے ہیں، عوام کے ساتھ جو براہ راست رابطہ ہے وہ علماء کرام کا ہوتا ہے، ائمہ خطبہ کا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی انتہا پسندی اور شدت اور اس طرح کی کوئی واقعات ہوں، اور اس کے علاوہ بعض اوقات کسی علاقے کے اندر جب پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر یہ حساسیت ہے اور وہاں پر کشیدگی پیدا ہو چکی ہے، تو وہاں پر کمیونٹی کی بیٹیاں وہ قافلہ اور اسی طرح ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں ہم وہاں پر جاتے ہیں، اور اس علاقے کے اندر وہاں پر جو مختلف ادارے مختلف مسالک کے لوگ ہوتے ہیں یا مختلف مذاہب کے بھی ایون، ان کے اداروں کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، خانقاہوں میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. سمجھ آ گئی جی نعمان صاحب، سمجھ آ گئی ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو عام دنوں کے اندر لائک جس طرح ہر چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، اوبیسلی یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، بڑے پلیٹ فارمز ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغامات جو ہے وہ جاری اور ساری کیے جاتے ہیں. آپ کی سوشل میڈیا کے اندر پریزنس کیا ہے؟ میڈیا کے اندر پریزنس کیا ہے؟ بالکل، سوشل میڈیا کے اندر
ہمارے خود جو پیجز بنے ہوئے ہیں، سیو دا سوسائٹی ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت جو ہم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، ورلڈ کونسل آف ریلیجنز جس کا مقصد ہی پرامن بقائے باہمی ہے، جیو اور جینے دو، اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ. تو یہ ایک اصول ہم نے دیا. اور اسی طرح جو پیغام پاکستان ہے جو گورنمنٹ کی سطح پر اور سیکیورٹی کے ادارے ہمارے ریاستی پورے پاکستان کے وہ بھی آن بورڈ رہے، علماء کرام کو ہم نے انگیج کیا، تمام مسالک کی اور مذاہب کی جو جیت قیادت ہے ان کے پیغام پاکستان کے اوپر دستخط ہیں، اس کو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں. وہ پیغام پاکستان وہی میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ضابطہ ہے، ایک ایسا ضابطہ اخلاق ہے جو ہم سب کے لیے، جس پر سب نے اتفاق کیا ہے، اس کو ہم لے کر جاتے ہیں، عوام کے اندر لے کر جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم وہ میڈیا کے اندر وہ آواز بلند کرتے ہیں جس سے ہمیں پذیرائی ملتی ہے، جس سے ہمیں ایکسیپٹنس ملتی ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر چنگاریاں تھیں اور وہ بھڑک سکتی تھیں، قتل و غارت گری تک صورتحال آ سکتی تھی، جب ہم نے پیغام پاکستان ان کے سامنے رکھا، علماء کرام کے فتاوی ان کے ساتھ جا کر بات چیت کی، ان کو آپس میں بٹھایا، ڈائیلاگ کرایا، مکالمہ ہوا، تو اس کی بنیاد پر الحمدللہ وہ پھر چنگاریاں وہیں پر دب گئی اور وہ کوئی فتنہ اور فساد نہیں بن سکا. اچھا نعمان صاحب، یہ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک انتہا پسندی کے رجحانات میں کہوں گا کہ وہ نظر آتے ہیں. یہ کیوں ایفرٹس کے باوجود بھی جو ہے یہ پرابلم بار بار جو ہے وہ ہمیں اس کا سامنا ہوتا ہے؟ ہم کیوں اس کو مکمل طور پر جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے؟ یہ جو انتہا پسندی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے اور بہت زیادہ بعض اوقات اس سے ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے اور اسلام کا نام بھی اور پاکستان کا نام بھی بدنام ہوتا ہے دنیا کے اندر. اور لوگ ہمیں اسلام تو حالانکہ سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام کا لفظ ہی سلامتی سے نکلا ہے، امن سے نکلا ہے. ہم نے جب کسی کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے السلام علیکم، اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور ایک سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے دنیا ہمارے بارے میں یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ہم کوئی انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں، یا مسلمان ہمیشہ ہی شدت پسندی کو پسند کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اسلام کا جو پیغام ہے وہ امن کا پیغام ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو انتہا پسندی ہے یا اس طرح کی بہت ساری شدت پسندی کے واقعات، فرقہ واریت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو جڑیں ہیں، روٹس ہیں، وہ مذہب کے اندر یا کسی مسلک کے اندر نہیں ہیں. وہ اس کی وجہ ہمارے رویے ہیں، ہمارے حالات ہیں. جو امت مسلمہ اس وقت جو گویا کہ دنیا کے اندر پستی کا شکار ہے، اور جب پستی کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت جب پستی کا شکار ہوتی ہے تو وہ اپنے وسائل کے اعتبار سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی عقل و خرد کے اعتبار سے بھی وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہمارے وسائل ہیں یا ہماری جو ضروریات ہیں ان کو ہم جب پورا نہیں کر پاتے، یا ہماری مرضیاں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، تو ہمارے اندر یہ جذبات ایسے بھڑکتے ہیں. اور اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو ممبر و محراب کی جو طاقت ہے اس کو استعمال نہیں کیا. مذہب کا جو صحیح پیغام ہے، جو مذہب پر عمل پیرا ہو کر انسان ہر طرح کے حالات کے اندر جو صبر اور کمپیشنیٹ جو انسان بنتا ہے، وہ پیغام ہم نے ممبر و محراب کے ذریعے نہیں دے سکے. اور ریاست اور علماء کرام مل جل کر یہ انتہا پسندی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اگر مسجد کے کردار کو اور ممبر و محراب کے کردار کو اگر ہم معاشرے میں اجاگر کریں تو.